آگے ہیں جی، محمد علی احمد ہیں کراچی سے. وہ کہتے ہیں جی کراچی میں پولیس اہلکار کو شہید کرنے والے کراچی کے شہری کا بیرون ملک سے ویڈیو بیان سامنے آیا ہے، جس میں اس کا کہنا ہے کہ میرے پاس 18 سال سے لائسنس کے ساتھ گن تھی جس کا کبھی غلط استعمال نہیں کیا. میں بوڑھے والدین سے ملنے پاکستان آیا تھا. مجھے اہلکار مشکوک لگا جو نہ تو اپنا کارڈ دکھا رہا تھا اور نہ تھانے لے جا رہا تھا. اس پیش رفت پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے محمد علی صاحب، اسے کہتے ہیں حسن ظن. میں یہ جو بات انہوں نے کی ہے میں مان لیتا ہوں ٹھیک کہ یہ ایک غلط فہمی کی بنیاد پہ یہ حادثہ یا یہ سانحہ ہوا. لیکن اگر آپ باہر رہتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے قانون کے کوئی اپنے مسائل ہوتے ہیں. یہی بات اگر آپ اچھا وکیل ہائر کر کے عدالت میں ثابت کر دیتے تو آپ مفرور ہونے سے ہاؤ لانگ، کب تک، کیسے؟ اور اس حرکت نے آپ کو زیادہ مشکوک کر دیا ہے. آپ کو چاہیے تھا آپ کنٹیسٹ کرتے. اگر آپ کو اپنے میرٹ پہ کانفیڈنس تھا. یہ جو بھی صاحب ہیں جو نکل گئے پاکستان والدین سے ملنے آئے، یہ 18 سال سے لائسنس کوئی غلط استعمال کیا، وہ سارا کچھ یہ اپنی جگہ پہ 100% درست ہوگا. لیکن ان کا اس طرح مفرور ہو جانا یہ ان کے حق میں ظاہر ہے مناسب بات نہیں. اس لیے میں اس پہ کوئی اپنی طرف سے کوئی اوپینین میں نہیں دے سکتا. اس کے لیے کسی عقلمند آدمی کو تلاش کریں. اس میں علیحدہ کسی وقت کو 5-7 منٹ کا کوئی پروگرام چھوٹا سا کروں گا کہ میں پڑھوں گا آپ لوگوں کے لیے. میری بیٹی نے پچھلے رمضان المبارک میں محمدہ نے اس پہ 5-7 جو غیر ملکی انٹلیکچوئلز ہیں، مفکر ہیں، ان کا حضور کے بارے میں جو اردو میں ترجمہ کر کے اس نے پروگرامز بھی کیے تھے. تو وہ لکھتا ہے کہ حضور ایک بہتے ہوئے دریا کی طرح تھے، ایک ایسے دریا کی طرح جس سے ہر کوئی اپنی پیاس بجھا سکتا تھا. بہت بڑی بات ہے. سو ریاست مدینہ بیسیکلی تو لوگوں کو پاتال سے نکال کر آسمانوں تک پہنچانے کا نام ہے. وہ اچیویبل ہے نہیں، ایسا نہیں. دنیا میں انسانی تاریخ ہے، ریکارڈ پہ موجود ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا. اچھا، باقی رہ گئی وہ جو آپ نے بات کی آلو ٹماٹر وغیرہ، یہ بنیادی ضروریات ہیں، زندگی ہیں. ایک سربراہ کا کی ذمہ داری ہے. تو حضرت عمر بن خطاب کا وہ جملہ ہم سب پڑھ کے اس کو پڑھے بغیر مسلمان بچہ تو یا بندہ تو بڑا ہو ہی نہیں سکتا، جوان ہو ہی نہیں سکتا کہ دجلہ کے کنارے اگر کتا بھی بھوکا رہ گیا تو اپنے رب کے حضور میں جواب دے ہوں گا. آپ اندازہ لگائیں باقی کیا بچتا ہے. وہ تو کتے کو بھوکا نہیں، اس کی بھی ذمہ داری لیتے ہیں. تو یہ لیکن یہاں حسن ظن سے کام لینا چاہیے کہ یہ جو باتیں اس نے کی ہیں کہ میرے بڑے میں قوم کو احساس کمتری سے نکال کے اور ایک عظیم قوم بنانا چاہ رہا ہوں، وہ میرا خیال ہے اس کے ذہن میں یہ ہے. بٹ بیسیکلی عمران خان کا یہ ایک بیان ہے جو چند مہینے پہلے تھا کہ مہنگائی کا میں سنتا ہوں تو میری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، یہ وہ سارا. لیکن بہرحال آپ کا بنیادی سوال جو تھا ریاست مدینہ، اور ایک بات یاد رکھیں، ریاست مدینہ اب نہیں بنے گی چونکہ اس کے لیے شاہ مدینہ کی ضرورت ہے.